أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. कल्ला बारक अल्लाह। वाला कद क़ाफ हरूफ मुसालिया में से है, इसको पुर पढ़ेंगे। दाल हरूफ कलकला में से है, इसमें कलकला करेंगे। कलकला यानी हर्फ को हिला के पढ़ना। 5 हरूफ जिन पे कलकला होता है, क़ाफ तौबा जीम दाल, जिनका मजमुआ कुतुबुज्जद्दीन है। ऊहिया वाव मद्दा है, हमजा के बाद वाव साकिन माक़बल ज़म्मा यानी पेश है, तो इसको एक अलिफ बराबर लंबा करेंगे। ऊहिया इलैका, लाम के बाद या लीन है, या साकिन माक़बल फतहा यानी ज़बर है, तो इसको नरमी से पढ़ेंगे। काफ बारीक है। व इलल्लज़ीना, ज़ाल नरमी से पढ़ा जाएगा। 3 हरूफ नरमी से अदा होते हैं, सा ज़ाल ज़ा, तो इसको नरमी से पढ़ेंगे। ज़ाल के बाद या मद्दा है, या साकिन माक़बल कसरा यानी ज़ेर है, तो इसको भी एक अलिफ बराबर लंबा करेंगे। नून के ऊपर ज़बर है, ज़बर ज़ेर पेश को लंबा नहीं करते। मिन क़ब्लिक, नून साकिन के बाद हरूफ इख्फ़ा में से क़ाफ है, तो यहाँ पे इख्फ़ा होगा। क़ब्लिक लइन अशरकत, नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से हमज़ा है, तो यहाँ पे इजहार होगा। इजहार यानी हर्फ को ज़ाहिर करके पढ़ना।
اشرکتا را پر پڑی جائے گی کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، کاف باریک ہوگا اور بغیر قلقلے کے ہوگا. لیحبطن، لیح چھوٹی ہا ہے، وسط حلق سے حلق کے درمیان سے ادا ہوتی ہے. قا موٹے حروف میں سے ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. نون مشدد ہے، شاد والا نون، اس پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. غنہ آواز کو ناک میں چھپا کر ادا کرنا ایک الف کی مقدار کے برابر. عملک ولتکونن من الخاسرین. خا موٹے حروف میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے. خا کے اوپر زبر ہے، کھڑی زبر ہے. کھڑی زبر کھڑی دیر الٹا پیش کو ایک ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں. سین سیٹی والے حروف میں سے ہے. تین حروف جو سیٹی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، زا، سین، صاد. را باریک ہوگی کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. بللہ لفظ اللہ باریک ہوگا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے. لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو، پیش ہو، پر پڑا جاتا ہے، زیر ہو تو باریک پڑا جاتا ہے. بللہ بڑی ہا ہے حلق کے آخری حصے سے، جو سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے، جس کو اقصی حلق کہتے ہیں، وہاں سے ادا ہوتی ہے. فاعبد عین حلق کے درمیان سے ادا ہوتی ہے. وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے تو ادغام مع الغنہ ہوگا. من الشاکرین. وما قدر اللہ لفظ اللہ پر پڑا جائے گا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے. حق قدری. والارض جميعا نون تنوین ہے عین پہ، بعد میں حروف اخفاء میں سے قاف ہے تو یہاں پہ اخفاء کریں گے. قبضتہ ضاد موٹے حروف میں سے ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. یوم القیامت والسماوات مطویات. قا موٹا بھی کریں گے اور اس پہ قلقلہ بھی کریں گے. مطویات بیمینہ. نون تنوین کے بعد با ہے تو یہاں پہ اقلاب ہوگا. سبحانہ وتعالی. صبح با بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پہ قلقلہ کریں گے. سبحانہ وتعالی عما. میم مشدد ہے، شد والی میم، اس پہ غنہ ہوتا ہے. یشرکون باقی ساری چیزیں بیان ہو چکی ہیں. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اوحیا وحی کی گئی الیکا تیری طرف، وَإِلَى الَّذِينَ اور ان لوگوں کی طرف من قبلک جو تجھ سے پہلے تھے. لَإِنْ أَشْرَكْتَ بلا شبہ اگر تو نے شریک ٹھہرایا، لَيَحْبَطَنَّ تو یقیناً ضائع ہو جائے گا، عمل تیرا عمل. وَلَتَكُونَنَّ اور البتہ تو ضرور ہو جائے گا من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے. بل اللہ بلکہ اللہ، فاعبد بس اس کی عبادت کر، وکم من الشاکرین اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا. وما قدر اللہ اور نہیں قدر کی اللہ کی، حق قدری ہی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. والارض اور زمین، جمیعا سب کی سب، قبضتہ اس کی مٹھی میں ہوگی، یوم القیامہ قیامت کے دن. والسماوات اور آسمان، مطویات لپیٹے ہوئے ہوں گے، بیمینہ ہی اس کے دائیں ہاتھ میں. سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی اور بلند ہے، عما یشرکون اس چیز سے جو وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ اللہ تعالی نے یہ بات قسم کھا کر نہایت تاکید کے ساتھ بیان کی ہے. وَلَقَدْ اور لَإِنْ أَشْرَكْتَ دونوں میں لام کے بعد قسم مقدر ہے. واللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ اگر تو نے شرک کیا. اس کے مخاطب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور پہلے پیغمبروں میں سے ہر ایک پیغمبر بھی ہے. یعنی آپ کو اور آپ سے پہلے ایک ایک پیغمبر کو مخاطب کر کے یہ وحی کی گئی کہ اگر تو نے شرک کیا تو جو بھی تو نے اچھے کام کیے ہوں گے، جو بھی نیک اعمال کیے ہوں گے، وہ سب کا سب ضائع ہو جائے گا اور یقیناً تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا.
سوال یہ ہے کہ اللہ کو علم تھا کہ کوئی نبی بھی شرک نہیں کرے گا، تو پھر انہیں یہ وحی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے اس سے شرک جیسے انتہائی خطرناک گناہ کی خطرناکی کو بیان کیا ہے کہ یہ اتنا خطرناک گناہ ہے، اگر بالفرض اللہ کے اتنے مقرب بندے اور اتنے پسندیدہ بندے بھی شرک کا یہ عمل کر بیٹھیں تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، تو پھر دوسرے لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ گویا پیغمبروں کو سنا کر ان کی قوموں کو ڈرایا گیا ہے اور دوسرے لوگوں کو نصیحت کی گئی ہے۔ شرک کے ساتھ تمام اعمال ضائع ہونے کی یہ وعید ان لوگوں کے لیے ہے جن کی موت بھی کفر و شرک پر ہی ہوتی ہے، وہ اس سے توبہ نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ فرمایا سورہ بقرہ میں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے پھر وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہو، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو بغیر توبہ کے مرنے والے ہیں اس حالت میں کہ کفر و شرک میں مرتے ہیں، یہی لوگ ہیں فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں ان کے جو اعمال ہیں وہ ضائع ہو گئے۔ آگے فرمایا بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، یعنی اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، بلکہ اگر تجھ میں عقل ہے یا اگر تجھے عبادت کرنی ہے تو پھر اکیلے اللہ کی عبادت کر، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کر۔ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، یعنی عقیدہ توحید مل جانے پر، اس کی سمجھ آ جانے پر اور اکیلے اللہ کی توفیق ملنے پر اس کے شکر گزار بندوں میں ہو جا۔ دنیا کائنات کی سب سے بڑی نعمت وہ توحید کی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، لہذا جو انسان جس کو توحید مل جائے، یہ پیغمبر کو حکم ہے کہ تو شاکرین میں سے ہو جا، شکر کرنے والوں میں سے، کہ تجھے توحید ملی ہے، تو ہم سب پہ بھی لازم ہے کہ اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرے۔ آگے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، یعنی جن لوگوں نے غیر اللہ کی عبادت کی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی غیر اللہ کی عبادت کی، انہوں نے اللہ کی عظمت کا، اللہ کی کبریائی کا، اللہ کی شان کا اندازہ ہی نہیں کیا کہ اس کا مقام کس قدر بلند ہے، اور اس کے سامنے وہ تمام ہستیاں جن کو وہ پکارتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، دستگیر گنج بخش غوث اعظم لجپال سمجھتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کے سامنے اپنی پیشانیاں جھکاتے ہیں، وہ کس قدر حقیر اور بے بس ہیں۔ اگر ان میں عقل ہوتی اور اللہ کی عظمت اور کبریائی کا انہیں اندازہ ہوتا تو یہ کبھی ایسا کرتے ہی نہ۔ آگے فرمایا والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، اللہ کی عظمت کا حال یہ ہے، وہ اتنا عظیم ہے کہ قیامت کے دن پوری کی پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام کے تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں کاغذ کی طرح لپٹے ہوئے ہوں گے، جیسا کہ فرمایا سورہ انبیاء میں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ جس دن ہم آسمان کو کاتب کے کتابوں کو لپیٹنے کی طرح لپیٹ دیں گے۔ احادیث صحیحہ میں جو اللہ رب العالمین کے متعلق آتا ہے، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن زمین کو مٹھی میں لینے کو، آسمانوں کو دائیں ہاتھ میں لینے کو، اور قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں اللہ کے متعلق جتنے بھی اس طرح کے الفاظ آتے ہیں وہ ان کو نہیں مانتے اور سب کی ایسی تعویل کرتے ہیں جو در حقیقت انکار ہے قرآن کی آیات کا۔ ان کے کہنے کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حکومت ہے، اللہ کی اس سے مراد حکومت ہے، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، وہ کل قیامت والے دن اللہ کو اس بات کا کیا جواب دیں گے؟ مٹھی میں لینے اور دائیں ہاتھ میں لپیٹنے کا مطلب، وہ کہتے ہیں جی اس کا مطلب ہے اس کے قبضہ قدرت میں ہونا، اس کے قبضہ قدرت میں ہونا ہے، انہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں تو ہر وقت ہی ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے چہرے، اللہ کی پنڈلی، اللہ کے ہاتھ، اس کی انگلیوں، اس کے کان اور آنکھوں کا، اس کے اترنے اور چڑھنے کا صاف طور پہ انکار کرتے ہیں، بلکہ وہ اس کے سننے اور دیکھنے کے بھی منکر ہیں، اور ان کا مطلب یہ کرتے ہیں کہ وہ جاننے والا ہے، اس طرح وہ اس کے کلام کے بھی منکر ہے۔ ان کے انکار کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنی صفات کی طرح سمجھ لیا ہے، ورنہ اگر وہ ان تمام صفات اور الفاظ کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے کہ وہ ہماری طرح یا کسی بھی مخلوق کی طرح نہیں ہے بلکہ اس طرح جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، تو کبھی وہ انکار نہ کرتے۔
دیکھیے انسان سنتا ہے، انسان دیکھتا بھی ہے، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ نے اس کو خوب سننے والا بھی بنایا، دیکھنے والا بھی بنایا۔ اب اللہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں ویسے اللہ دیکھتا ہے، جس طرح ہم سنتے ہیں ویسے اللہ سنتا ہے۔ وہ کیسے دیکھتا ہے، وہ کیسے سنتا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے لیے کوئی مثل نہیں ہے، اس کی مثال کسی چیز کے ساتھ دی ہی نہیں جا سکتی۔ وہو السمیع البصیر، وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعنی اس کا سننا اور دیکھنا کسی مخلوق کی طرح نہیں ہے، بلکہ دنیا کائنات کی کسی چیز کی طرح بھی نہیں ہے۔ وہ کس طرح ہے؟ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، اس طرح یقیناً اس کے ہاتھ ہیں اور دونوں ہاتھ اس کے دائیں ہیں، اسی طرح اس کی مٹھی بھی ہے، انگلیاں بھی ہیں، مگر کسی انسان یا مخلوق کی طرح نہیں ہے، بلکہ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ قرآن مجید کی آیات کی تشریح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ اس قسم کی تمام تعویلات کی تردید کرتی ہے، ان کا رد کرتی ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے یقبض اللہ الارض، اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے گا، ویطوی السماوات بیمینی، آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، ثم یقول انا الملک، اور کہے گا پھر میں بادشاہ ہوں، این ملوک الارض، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ چڑھے، آپ نے یہ آیت پڑھی وما قدر اللہ حق قدری، ساری کی ساری آیت پڑھی، اور آپ اپنے ہاتھ کو ہلاتے ہوئے کبھی اس کو آگے کرتے، کبھی اس کو پیچھے کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف بیان کی کہ میں جبار ہوں، میں متکبر ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں عزیز ہوں، میں کریم ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ ممبر لرزنے لگا، اور ہمیں خطرہ پیدا ہو گیا کہ اللہ کے رسول کہیں ممبر سے گر ہی نہ پڑے۔ یہ مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ تو محترم بھائیوں، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ اللہ پاک ہے اور اللہ بہت بلند ہے ان کے شرک سے، جو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ حق بات کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔